اگلی جنریشن جو ہے ہمارے بعد کی جنریشن، ہم نے صحیح طریقے سے ان کو نہیں وہ داستانیں سنائی، ہمارے نصاب کے اندر وہ قصے نہیں دہرائے گئے، آزادی کی زیادہ گفتگو نظر نہیں آئی، کس طرح سے ہم نے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی وہ نظر نہیں آیا. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ دنیا پیدا ہوتی گئی. دنیا کا سینس کہ وہ جذبہ نہیں رہا، وہ جذبہ جو تھا، جو ایک جدوجہد کا جذبہ تھا، جو ایک چیز کو پانے کا جذبہ تھا، ایک چیز کو پھر اس کو سنبھالنے کا جذبہ تھا، پھر اس پہ قربان ہونے کا جذبہ تھا، اگر وہ جذبہ کہیں رہا مستقل طور پہ تو وہ رہا فوج پاکستان، یعنی پاکستان کی فوج کے اندر. وہ کس لیے کہ ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے پاکستان کا دفاع کرنا تھا. پھر پاکستان بننے کے بعد 48 میں جنگ ہوئی، 65 میں جنگ ہوئی، 71 میں جنگ ہوئی، اور اب 2025 میں دوبارہ جنگ ہوئی. کہیں ہم نے قربانیاں دی، کہیں ہم نے اپنا ملک دو لخت ہوتے دیکھا، اور پھر بھی ہم خاموش رہے. کچھ سیاست کی نظر ہو گیا، کچھ زیادتیوں کی نظر ہو گیا، کچھ جو ہے وہ لالچ کی نظر ہو گیا، کہ مطلب ہم نے اس آدھے حصے کو گنوا دیا مذاق مذاق. اور آج تک وہ جو ہم نہیں بھولے. اب کہیں جا کے وہ دوریاں جو ہیں وہ قربت میں تبدیل ہو رہی ہیں، کہ اس دفعہ 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کے جو جھنڈے ہیں آج وہ بنگلہ دیش کے اندر بھی اسی طرح بکھ رہے ہیں جیسے ہماری گلیوں کے اندر بکھ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال ہے یہ موجودہ حکومت کا، موجودہ قیادت کا، موجودہ ہمارے بزرگوں کا ایک تو یہ سبق ہے، اور یہ کہ ان کو اب چاہیے کہ وہ آگے یہ چیزیں جو ہیں وہ پہنچائیں آنے والی نسلوں کو، اور موجودہ نسل کو جو کہ اب سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا. پھر ہمیں اس جدوجہد کو کنورٹ کر کے کچھ سوشل میڈیا پہ ڈالنا چاہیے، کچھ پروگراموں میں ڈالنا چاہیے، کہ آج کی نسل جو کہ میں کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا کی نسل ہے، کہ یہ وہ چیزیں دیکھیں، اس سے ان کو احساس پیدا ہو، اس سے جذبہ پیدا ہو، اور پھر یہ ملک کے لیے جو ہے وہ اس لگن کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ کام کریں جس محنت کے ساتھ ان کو کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com